بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے من احببتا جن کو آپ پسند کرتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو، یہ بھی اسے ہی پتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ نبی پاک سے مختار کل ہونے کی واضح الفاظ میں نفی ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ آپ کو ہر قسم کا اختیار حاصل ہے، جو چاہیں کریں، آپ مختار کل ہیں، یہ آیت اس کی نفی کر رہی ہے جی۔ ہدایت کا دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اپنے چچا ابو طالب کے لیے میرے آقا نے پوری کوشش کی، ہمت لگائی، کلمہ پڑھ لے، مگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس پر آپ تھوڑے سے پریشان ہوئے، غمزدہ ہوئے، تو آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت اتاری گئی۔ جن کو آپ پسند کرتے ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جمہور امت جو ہے علماء، ان کا اتفاق ہے انہا نزلت فی ابی طالب۔ مدارک اٹھائیں، کشاف اٹھائیں، اجمع المسلمون علی انہا نزلت فی ابی طالب، بیر محیط۔ بیر محیط، کشاف، رول المعانی، جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں سب میں موجود ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری ہے۔ اور کس پر ہے؟ آپ نے فرمایا من قابل منی، جس نے میری طرف سے اس کلمے کو قبول کیا، التی عرضت علی امی، جس کلمے کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، فردہا، اور میرے چچا نے اس کو کیا کر دیا تھا؟ رد کر دیا تھا۔ فَهِيَ لَهُ نِجَاتٌ، یہی کلمہ آخرت میں بندوں کی کیا بنے گا؟ نجات۔ تو پھر فردہا کا لفظ میرے آقا نے کہا کہ میرے چچا نے اس کلمے کو رد کر دیا۔ مسلم کی روایت ہے، میں نے اپنے چچا کو جہنم میں دیکھا، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جس سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا تھا جس طرح آگ پر ہنڈیا رکھی جائے تو اس میں پانی ابلنے لگ جاتا۔ تو مسلم میں، ہماری حدیث کی کتابوں میں، پوری امت کا اجماع ہے، سارے مفسرین اس بات پر اکٹھے ہیں کہ یہ آیت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ آیت کس بارے میں اتری ہے؟ ایمان ابو طالب کے بارے میں اتری ہے۔ پھر آپ اسماء رجال کی کتابیں دیکھیں، یہ جو مشکات کے پیچھے اسماء رجال کی ایک کچھ کاغذ لگے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ ابو طالب اسمہ عبد مناف۔ ابو طالب کا جہاں وہ ذکر ہے
تو کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ عبد مناف۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ورنہ میرے آقا ہر شرکیہ نام کو تبدیل کرتے تھے، شرکیہ نام بدل دیتے تھے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرا نام عبد العزیٰ ہے، آپ نے فرمایا تیرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابوبکر کا نام عبد القعبہ تھا، آپ نے بدلہ عبداللہ رکھا۔ تو شرکیہ نام آپ تبدیل کرتے تھے۔ اگر ابو طالب نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا تو آپ عبد مناف نام تبدیل کر دیتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب کچھ علماء کو، نعت خانوں کو، خاص کر نعت خانوں کو بڑی کھرک لگی رہی، یہ نعت خانوں کو بڑی بھائی حضرت علی کا گھرانہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، وہ حضرت ابو طالب اور علیہ السلام اور اب ان میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء ان کے اس بات کے قائل ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کچھ تحقیق کرتے ہیں حدیثوں میں جو آگے ہے، اور کچھ جو ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو ابو طالب کے ساتھ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ نہیں علیہ السلام